بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد حالے نے آ کر اسے آرام کرنے کو کہا کیونکہ زریان کا دوست دلشیر لاپتہ تھا۔ وہ یہاں نیا تھا، اسی لیے روحان اور زریان بھیا انہیں ڈھونڈنے گئے ہیں۔ پھر وہ اٹھی اور ایک آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روحان اور زریان الگ الگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ اچانک زریان کے نمبر پر ایک کال آئی۔ کیا؟ لیکن کہاں؟ ہم آ رہے ہیں۔ بس اتنا کہہ کر کال بند کی اور روحان کو کال ملائی جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ اسے ایڈریس سمجھا کر جلدی پہنچنے کا کہا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ہی ہاسپٹل کی حدود میں داخل ہوئی تھیں۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد حالے نے آ کر اسے آرام کرنے کو کہا کیونکہ زریان کا دوست دلشیر لاپتہ تھا۔ وہ یہاں نیا تھا، اسی لیے روحان اور زریان بھیا انہیں ڈھونڈنے گئے ہیں۔ پھر وہ اٹھی اور ایک آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روحان اور زریان الگ الگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ اچانک زریان کے نمبر پر ایک کال آئی۔ کیا؟ لیکن کہاں؟ ہم آ رہے ہیں۔ بس اتنا کہہ کر کال بند کی اور روحان کو کال ملائی جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ اسے ایڈریس سمجھا کر جلدی پہنچنے کا کہا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ہی ہاسپٹل کی حدود میں داخل ہوئی تھیں۔ جلدی سے وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک بوڑھا آدمی اور ان کا گارڈ کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دلشیر کے بارے میں اس نے بےتابی سے پوچھا۔ سر، ان کا آپریٹ ہو رہا ہے۔ دلشیر سر کی حالت بہت خراب ہے۔ جب ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو شہر جانے والے راستے میں یہ شخص دلشیر سر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارڈ نے بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھا بیچارہ خود ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سب بتاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ڈاکٹر، دلشیر کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ روحان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کا کافی خون بہہ گیا ہے اور ایک ٹانگ اور بازو میں بھی بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ یہ سب تو پھر بھی ریکور ہو جائے گا، لیکن پیشنٹ بالکل رسپانس نہیں کر رہا، جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتے ہوں۔ ہم نے ان کا آپریٹ کر دیا ہے لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تو وہ دونوں بھائی تو پریشان ہو گئے تھے۔ کیا دبئی میں ایسا کچھ ہوا تھا جس سے ایسا ہوا ہے؟ وہ جینا نہیں چاہتا؟ وہ پریشان ہو کر زریان نے روحان سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، جب ہم گاؤں پہنچے تھے تب تک تو وہ ٹھیک تھا بالکل، بلکہ بہت خوش تھا، اسے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہاں، لیکن وہ ملائکہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے کسی سے محبت ہو گئی تھی اور اس بات کو لے کر بھی وہ بہت خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ واپس جانے سے پہلے وہ اپنے فادر سے بات کرے گا اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے جانے کا کہے گا۔ اس نے ساری تفصیل زریان کے گوشے گزار کر دی تھی۔ زریان اس کا عزا کی طرف دیکھنا، ٹھٹکنا اور اس کا چہرہ لال ہونا سب دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اپنی غلط فہمی سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے ایک سیکنڈ لگا تھا سب سمجھنے میں۔ اسے ایک سیکنڈ لگا تھا تو کیا وہ اس کی بہن کو چاہنے لگا تھا؟ وہ تو کھلی کتاب کی طرح صاف تھا اس کے سامنے۔ اگر ایک بار یہ رشتہ آتا تو وہ سوچنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرتا، اتنا یقین تھا اس کو۔ کاش دلشیر تم نے ایک بار تو مجھے بتایا ہوتا، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں، عاشر بھی نہیں یار مجھے۔ تکلیف سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ روحان کال کر کے اس کی فیملی کو انفارم کرنے لگا۔ صبح جب آنا کی آنکھ کھلی کمرہ تب بھی خالی تھا، تو کیا وہ پوری رات نہیں آیا تھا؟ یہ سوچتے ہی اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اٹھی، بالوں کا سادہ جوڑا بنایا اور الماری سے ایک پنک کلر کا ہلکا سا کام والا سوٹ نکالا اور واش روم چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکھری سی باہر آئی اور ہلکا سا میک اپ کیا اور کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حالے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات میں ان کے دوست کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے، اس وجہ سے وہ دونوں ہی بہت پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو اسے غصہ آ رہا تھا، اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہوئی۔
پھر وہ حالے کے ساتھ نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی تھی۔ دلشیر کی پوری فیملی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی وہ بھاگے چلے آئے تھے۔ دلشیر کی ماں اور بہن کی تو رو رو کر حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ سجدے میں گری دلشیر کے لیے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ باپ بھی بہت پریشانی سے بیٹھا تھا۔ روحان اور زریان کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ 10 گھنٹے ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی کوئی تسلی بخش خبر نہیں ملی تھی۔ بھیا آپ جا کر چینج کر کے آئیں، گھر میں بھابھی بھی انتظار کر رہی ہوں گی آپ کا۔ روحان نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجنا چاہا۔ نہیں یار، جب تک ڈاکٹر کوئی اچھی خبر نہیں دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم جا کر ذرا ڈاکٹر سے پوچھو کیا کنڈیشن ہے اب دلشیر کی۔ صبح جب دلشیر کی آنکھ کھلی تو بیٹھ کے نیچے پڑی عزا کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے عزا کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کی سانسیں چیک کرنے لگا جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ رات اس نے بہت زیادہ پی لی تھی اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں چلا وہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ یہاں تو یہ سب ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے کپڑے درست کیے اور خود اٹھ کے فریش ہو کر چینج کیا۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے اس نے فون اٹھایا تو حویلی سے بہت ساری کالز تھیں۔ ان کو بعد میں فون کرنے کا سوچتے اس نے ایک ڈاکٹر کو اپنے دوست کو لانے کا بول کر فون کاٹ دیا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ پریشانی اس کے ہر انگ انگ سے ظاہر ہونے لگی۔ اگر عزا نے سب کو بتا دیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آ گئی تھی اور اسے چیک کیا۔ دیکھیں مسٹر عاشر، اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جگہ جگہ اسے سگریٹ سے جلایا گیا ہے۔ بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ اور یہ پولیس کیس ہے، آپ کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر بتایا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کا شوہر ہے اور اسی نے اس لڑکی پر اپنی درندگی دکھائی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امید کرتا ہوں جو کچھ یہاں دیکھا آپ نے وہ بات باہر نہیں نکلے گی۔ جس پر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے بے فکر رہنے کا کہا اور چلی گئی تو وہ بھی کمرے میں آ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے منا سکے۔ آخرکار کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد دلشیر کو ہوش آ گیا تھا۔ سب کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب سے پہلے عائزہ بیگم گئیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ کل ہی تو ان سے بات کی تھی اپنے دل کی، ان کو بات بتائی تھی اور آج ان کا لختے جگر پٹیوں میں جکڑا آنکھیں موندے دنیا سے بے خبر پڑا تھا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ پاس رکھی اسٹول پر بیٹھ گئیں۔ دلشیر میرا بچہ، انہوں نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا، آنکھیں دھیرے سے کھولی تو سامنے اپنی ماں کو روتے ہوئے پایا۔ وہ اذیت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کنپٹی پر بہنے لگے۔ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتے؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہاری ماں جیتے جی مر جاتی۔ موم، میں نے اسے کھو دیا۔ جب بولا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا تھا میں اسے حاصل کر لوں گا، مجھے لگا تھا، لیکن میں نے اسے کھو دیا۔ آپ جانتی ہیں جب میں نے اسے کسی اور کے ساتھ دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں تو اسی وقت مر گیا تھا۔ وہ کسی اور کی دلہن بنی، کسی اور کے لیے سجی بیٹھی تھی۔ آپ کا دلشیر تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا موم۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے اپنی بے بسی اپنی ماں کے سامنے عیاں کر گیا اور عائزہ بیگم کا دل کیا وہ اپنے بیٹے کے ہر غم کو اپنے اندر چھپا لیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ عزا کو کسمساتے دیکھا تو عاشر فوراً اس کے پاؤں کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے پیروں کے پاس عاشر کو بیٹھے دیکھ اس کی چیخ نکل گئی، پلیز جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ڈرتے ہوئے رونے لگی کہ اٹھ کر بھاگ سکے، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ عاشر نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے دوستوں نے کولڈ ڈرنک میں کچھ ملا کر پلا دیا تھا، مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ عزا میری جان، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خود کو سزا دوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے پاس رکھے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی اور اپنی کلائی پر رکھ لی۔
ازا تو اس کے معافی مانگنے اور چھری رکھنے پر ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ نرم دل لڑکی کیا سمجھتی چالاکیاں۔ اس نے نظر اٹھا کر عاشر کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو بہت شرمندگی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ساتھ جو رات جانوروں جیسا سلوک عاشر نے کیا تھا وہ تو اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ شاید کبھی وہ سنبھل نہیں پاتی، لیکن اس نے ناراض رہنا سیکھا کب تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی میں کوئی ناراضگی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنے دل کے خلاف جا کر اس نے عاشر کو معاف کر دیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ اس نے جھک کر ازا کے گال پر بوسہ دیا تو وہ دوبارہ ڈر گئی۔ میں نے حویلی کال کر کے بتا دیا ہے، ہم کل صبح آئیں گے۔ آج کا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ عاشر نے محبت سے ازا کا گال چھو کر کہا تو وہ شرما گئی، اور پھر واقعی اس نے پورا دن ازا کا بہت خیال رکھا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانا کھلایا، کبھی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تو وہ کبھی مذاق، کبھی اس کی تعریف تو کبھی کوئی پیار بھری گستاخی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بہل گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سب اس سے مل کر گئے تھے۔ اب زریان اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ کیسے وہ اپنے دوست کے دل سے بے خبر رہا؟ کیا مجھے گھورنے آئے ہو؟ آخر دل شیر سے اس کی نظریں برداشت نہیں ہوئی تو چڑھ کر کہا، ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر تمہیں خودکشی کیوں کر سوجی۔ زریان نے اس پر نظریں ٹکائے پوچھا۔ دل شیر نے آنکھیں چرائیں، کہیں وہ اس کی آنکھوں سے دل کا حال نہ جان لے۔ بکواس نہیں کر، مجھے یہاں سے جانا ہے، ڈاکٹر سے بات کر یار، دم گھٹ رہا ہے میرا یہاں۔ وہ جھنجھلا کے بولا تو زریان بھی بعد میں بات کرنے کا سوچتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات کے 1 بجے گھر آیا تھا۔ زریان ابھی بھی ہاسپٹل میں تھا، لیکن اسے اپنے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی، اسی لیے وہ چینج کرنے آیا تھا۔ بھوک بھی بہت لگی تھی، کل سے بھوکا تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہ کچن کی طرف مڑ گیا۔ بیبی پنک ٹراؤزر میں بیبی پنک ہی شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز وہ نوڈلز بنا رہی تھی۔ لمبے براؤن بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اپنے بہت قریب اس کی خوشبو محسوس کر کے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ حالے کو تو مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی ہو۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر وہ بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی، لیکن اس خرگوش نے کئی راتوں سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ جھکا اور پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور قطرہ قطرہ اپنی روح کو سیراب کرنے لگا۔ حالے تو اس کے اس قدر نزدیکی پر گھبرا گئی، بے ساختہ اس کی قمیص کو سینے سے سختی سے بھینچ لیا۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا۔ وہ اسی کے سینے میں سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ روحان جب بھی اس کے پاس ہوتا تھا سب بھول جاتا تھا، اپنا وعدہ عہد سب کچھ یاد رہتا، تو صرف اتنا کہ حالے اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، بس۔ حالے ہوش میں آتے ہی ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی اور بھاگنے لگی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں حیرانی سے اور بڑی ہو گئیں۔ وہ جھکا، ان آنکھوں میں باری باری لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ان ہونٹوں پر جھکتا، پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تو اس سے الگ ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ارے روحان، تم کب آئی؟ مجھے جگا دیا ہوتا۔ فائزہ بیگم نے اسے کچن ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ ایک نظر حالے کو بھی دیکھا، جو ابھی تک اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آ گئی۔ ان کے دیکھنے پر ایک نظر روحان نے بھی مڑ کر حالے کو دیکھا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ ماما مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ دے دیں کھانے کو، اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کو ذرا تیز آواز میں کہا تاکہ حالے بھی خیالوں سے باہر نکل آئے۔ ہوا بھی یہی، اس نے بھونکلا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے فائزہ بیگم کو دیکھ کر کھسیانی ہو کر جلدی سے چولہا بند کیا، جہاں نوڈلز کے لیے پانی رکھا تھا جو ابل کر سوکھ گیا تھا۔
حالے بیٹھو میں کھانا دیتی ہوں تم دونوں کو۔ فائزہ بیگم نے حالے کو بیٹھنے کا کہا۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے کہتے ہی سو کی اسپیڈ سے کچن سے بھاگ گئی، پیچھے دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ صبح 4 بجے گھر پہنچا تھا۔ کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسے دوبارہ واپس جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمفرٹر اوڑھے لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وہ اس کے بستر پر بڑے استحقاق سے تھی، یہ اس کی برسوں کی خواہش تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، ایک سادہ سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش سا ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ ٹاول اسٹینڈ پر لٹکا کر وہ بھی ایک طرف بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک ہاتھ سے آنا کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن میں ناک سہلانے لگا۔ اچانک کسی کے کھینچنے اور گردن پر ٹھنڈک محسوس ہونے پر جھٹ سے آنکھیں کھولی تو زریان کو اپنے اوپر پایا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر آنا گھبرا کر شرم کے مارے کروٹ بدل گئی۔ آنا کی دودیا گردن پر نظر پڑتے ہی زریان کو اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ وہ جھکا اور جا بجا اس کی گردن پر ہونٹ ثبت کرنے لگا۔ تشنگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ خود میں اس کی طلب کو بڑھتا ہوا محسوس کرنے لگا اور جھک کر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کی قربت میں اتنی نرمی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر پائی۔ زریان سب بھلا چکا تھا، دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانی کو وہ اس کی قربت میں سب بھلانے لگا اور اپنی محرم کے وجود میں گم ہونے لگا۔ آنا جب سو کر اٹھی تو زریان نہیں تھا کمرے میں، اسے لگا شاید باہر ہوگا۔ وہ تیار ہو کر کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن جب 10 بجے بھی وہ نہیں آیا تو خود ہی شرمائی سی باہر آئی۔ فائزہ بیگم، سارا بیگم اور بی جان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چل کر ان کے پاس آ کر سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بی جان جہاں دیدہ عورت تھی، اس کے رنگ روپ کو دیکھ کر ہی بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ تم دونوں کو جلدی نیک اولاد سے نوازے۔ بی جان نے اسے دل سے دعا دی جس پر اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ماما نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ آنٹی حالے کہاں ہیں؟ اس نے بی جان کی نظروں سے بچنے کے لیے حالے کا پوچھا۔ میں تمہاری آنٹی نہیں، زریان کی طرح تم بھی مجھے ماما کہا کرو۔ ارے بھابھی رہنے دے، اس کو کیا پتہ خاندانی طور طریقوں کا۔ خاندانی طور طریقے کسے کہتے ہیں؟ آپ کسے سمجھا رہی ہیں آپ؟ سارا بیگم نے نخوت سے کہا، جس پر آنا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سارا تم چپ رہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور اب یہ اسی خاندان کی ہے، یہی اس کا سب کچھ ہے۔ بی جان نے بیٹی کو جھڑکا تھا۔ اماں پتہ ہے آپ لوگوں نے اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں، کس خاندان سے ہے، باپ کون ہے اس کا بھائی، ایسے بھی کون سی بیماری جو اس کی ماں یہاں شادی میں ہی نہیں شامل ہو سکی؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہوگی۔ سارا بیگم بھی اپنے اندر کے غبار کو نکالنے سے روک نہیں پائی تھی، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ سارا جلال مرزا کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی کہ سب گھبرا کر اٹھ گئے۔ وہ چلتے ہوئے آنا کے پاس آئے۔ آج کے بعد خبردار آپ نے ہماری بیٹی کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کہا، ورنہ ہم بھول جائیں گے آپ ہمارا خون ہیں۔ جو رشتے جو خاندان زریان کا ہے وہی سب آنا کا بھی ہے، ہمارا ہی جو کچھ ہے وہ آنا کا ہے۔ آئندہ اس کے خاندان کے بارے میں آپ کے منہ سے کچھ بھی الٹا سیدھا سنوں میں تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ سارا بیگم کو دیکھتے چبا کر کہا۔ بابا جان میں تو بس، سارا بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک سخت بس سارا بیگم کو پل میں خاموش کر گئی۔ دادا جان آنا کو ساتھ لیے وہاں سے سیڑھیاں چڑھ گئے